ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اسلام ایک وہ نعمت ہے جس کے مقابلے میں کوئی بھی نعمت اس کا نعمت بدل نہیں بن سکتی۔ تو اس اسلام کے حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں ضروری۔ جس طرح انسان اپنے آپ کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، جب گھر بناتا ہے بہت بڑا دروازہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ کنڈی لگاتا ہے، اس کے ساتھ بہت ہی اونچی دیواریں بناتا ہے، اوپر سے اور بھی انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر محفوظ ہو، گھر کے اندر رہنے والے افراد محفوظ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو مالیت ہوتی ہے وہ محفوظ ہو۔ تو اس لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ایمان کی، اسلام کی حفاظت کے لیے ہم بہت کم ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح وہ حقدار ہے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ مرو تم، الا مگر وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان حالت میں۔ مطلب یہ ہے موت نہیں آنی چاہیے مگر ایسی صورتحال میں کہ تم بالکل 100% مسلمان ہو۔ اس کی بڑی لمبی ساری تفصیل ہے، اشارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مومنوں کو ہے، اے ایمان والو۔ تو ایمان والے تو ہوتے ہیں ایمان والے، پھر اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ایمان والا تو ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، پھر ڈرنے کا حکم ہے، بالکل تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ پھر آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر اسلام کی حالت میں۔ مطلب اللہ رب العالمین کے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہے، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والا اللہ سے ڈرے گا تو کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا نا۔ اور نماز کیا ہے؟ اسلام کا رکن ہے، بغیر نماز کے اسلام نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ احادیث، بہت سارے احادیث ہیں، ایک ان میں سے جو مشہور ترین حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز اسلام کا، دین کا ستون ہے۔ ستون نہ ہو تو چھت ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے ستون کا کوئی درجہ ہے، ستون کا کوئی رول ہے، کوئی مرتبہ ہے۔ چھت کو کھڑی کرنے کے لیے ستون اور دیوار مہم رول رکھتے ہیں۔ نماز کو اسلام کا، دین کا ستون قرار دیا گیا، تو نماز کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، گویا کہ ہم اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں تو پھر ہم نے سوچنا ہوگا اسلام بنتا کس چیز سے ہے، اسلام کہتے کس چیز کو۔ علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے، اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، جب لفظ اسلام آ جائے قرآن اور سنت میں، لفظ اسلام، اس کے اندر ایمان بھی ہے، اسلام بھی، دونوں ایک چیز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب ایمان کا لفظ آ جائے علیحدہ قرآن اور سنت میں، ایمان اور اسلام میں کوئی فرق پھر نہیں ہے۔ جب لفظ ایمان اور لفظ اسلام دونوں اکٹھے آ جائیں، ایک جگہ پر آ جائیں، پھر اسلام کا معنی یہ ہے ظاہری اعمال۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ظاہری اعمال، جس کا تعلق زبان سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان کا عمل ہے ظاہری، سمجھ آ گئی؟ زبان چلتی ہے، آواز نکلتی ہے، سننے والا سنتا ہے، یہ ظاہری عمل، محسوس ہوتی ہے آواز، اور پڑھنے والا پڑھتا ہے، زبان کا عمل ہے نا۔ نماز پڑھتا ہے تو جسم، پاؤں، ہاتھ، سارا جسم اللہ کے سامنے، کبھی قیام حالت میں، کبھی رکوع حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قعود تشہد کی حالت میں، یہ سارے اعمال جسمانی ظاہری اعمال ہیں۔
تو اس کے علاوہ رمضان کا روزہ بھی جسمانی عمل ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن یہ بھی جسم کے ساتھ تعلق ہے، دیتے وقت لیتے وقت نظر آتا ہے، جسم ظاہر کے ساتھ تعلق ہے، جہاد ظاہر کے ساتھ تعلق ہے، حج بیت اللہ کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہے، اور وغیرہ جو جتنے اعمال ہیں زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، وغیرہ وغیرہ اعمال ہم کرتے ہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو جب اسلام کا لفظ، ایمان کا لفظ اکٹھے ذکر ہو جائے قرآن میں یا حدیث میں، یہ آئے ہیں اس طرح قرآن میں بہت ساری جگہوں میں اسلام لفظ بھی آیا ہے، ایمان لفظ بھی ساتھ آیا ہے، تو احادیث میں بھی اس طرح ہے، وہاں علماء کا یہاں کہنا یہ ہے اسلام کا معنی ہے ظاہری اعمال، اسلام کا یہاں تعلق پھر ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ باطنی عمل مطلب یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کا تعلق باطن سے ہے، نماز کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اب دونوں اکٹھے ہو گئے، جب دونوں ظاہر اور باطن اکٹھے ہو جائیں وہ مسلمان کامل کہلاتا ہے۔ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ کامل انسان۔ جب جس انسان کا ظاہر باطن ایک ہو جائے، معنی کیا؟ جو بندہ جس کو عبد کہا جاتا ہے عربی میں، عبداللہ، جو بندہ جس کا نام عبد ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، جس بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اللہ کے سامنے، وہ انسان کامل کہلاتا ہے۔ اس انسان کے ساتھ حساب کتاب کل قیامت کے دن ہے، چھوٹا درجہ ہی، اس انسان کا درجہ جو ہے اتنا کچھ ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے ہر عمل سے پہلے باطن کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ہر ظاہری عمل محتاج ہے قبولیت کے میدان میں کہ باطن صاف ہو۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک برتن ہو، لیکن وہ برتن دھویا نہیں، صاف نہیں اندر سے، لیکن جتنا صاف ستھرا دودھ بھی ڈالیں بھی گندا ہو جائے کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا، گندا ہو جائے گا۔ پینے کا لائق ہے، استعمال کا لائق ہے، صاف ستھرا پانی ڈالو، پانی بھی گندا ہو جائے گا نا، وہ پانی استعمال کا لائق ہے نہیں۔ کیوں؟ برتن کا باطن کیا ہے؟ گندا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا اندرونی حالت، انسان کی جو ہے باطن، وہ صاف نہ ہو، اخلاص نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، تو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھ لیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، حج بھی کر لیں، جہاد بھی کریں، سر بھی اللہ کے راہ میں دیں، قربان بھی ہو جائیں، نام اپنے آپ کا مٹوائیں، ختم کریں اپنے آپ کو، دنیا سے بھی چلا جائیں، لیکن کچھ بھی نہیں اللہ کے ہاں۔ کیوں؟ باطن صاف نہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ باطن ہے۔ بہت بڑا درخت ہو لیکن جڑ نہیں، درخت کڑا نہیں ہو سکتا۔ جتنا اوپر ہے اسے دگنا کر کے نیچے وہ جڑ ہوتی ہے درختوں کی، کیونکہ ہمارے باغ ہیں، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کو۔ جتنا درخت اوپر چاہتا ہے نا، اسے دگنا کر کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں، کہاں سے کہاں جب تک جڑ جاتی ہیں۔ تو جب باطن مضبوط ہے، ظاہر خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت یہاں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو خطاب کس کو کیا؟ اپنے بندوں کو، جو اللہ کے سامنے صبح شام، رات دن، گرمی سردی، مشکلات میں آسانی میں، ہر حالت میں سر بسجود، کبھی رکوع کبھی قیام، ہر حالت میں اللہ کے بندے ہیں۔ پھر بھی رب العالمین ہمیں خطاب کرتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے رہو، ڈرتے رہو، یہاں تک آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، رکوع حالت میں موت آ جائے، قیام حالت میں موت آ جائے، اور تشہد حالت میں موت آ جائے۔ لیکن قیام حالت میں کیسی حالت ہوتی ہے انسان کی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخرہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، سورۃ آخر تک، یا کوئی اور سورت پڑھتا رہتا ہے بندہ، ہاں؟ لیکن قیام حالت میں انسان کو موت آتی ہے، یہ تقوی کے حالت میں ہے۔ نہ مرو مگر اسلام کے حالت میں، معنی کیا؟ نہ مرو مگر ایسی صورتحال میں کہ آپ بالکل اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، تقوی کامل کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں،
تو انسان کو موت آتی ہے یا تو کڑی حالت میں، یا بیٹھے حالت میں، یا لیٹے حالت میں، یا دکانداری کی حالت میں، یا کسی گناہ کی حالت میں، تو خالی تو نہیں موت آنی ہے نا، موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، مومن، ہر مومن جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ مایوس کن بات نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ اس دور میں بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایسے بندے زمین کے اوپر رہتے ہیں، مختلف مشکلات کو اٹھانے والے، مصیبتوں سے مقابلہ کرنے والے، شیطان سے مقابلہ کرنے والے، دل کی چاہت سے مقابلہ کرنے والے، سب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مسجد میں آ کے سجدہ لگاتے ہیں۔ اس دور میں بھی یہ فتنے کے بھرپور فتنے کا دور ہے، اس دور میں بھی رب کو یاد کرنے والے ہیں، یہی تو وجہ ہے دنیا آباد ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کیوں کیا؟ بہت بڑی ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے۔ برباد نہ ہو تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا روزہ، تمہارا حج، ہر حالت میں ان اعمال کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ نماز حالت میں موت آ جائے، قیام حالت میں تلاوت کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین موت آ گئی۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے، اب تو نیٹ کا دور ہے، ہم سے تم اچھے جانتے ہیں ان چیزوں کا استعمال۔ تو ایک عربی تقریر کرتے ہیں، ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، یقین مانو، اور آیات بھی وہی پڑھتے ہیں جن کا تعلق موت کے ساتھ ہے، آیتیں بھی وہ پڑھتا ہے جن کا تعلق موت کے ساتھ ہے، تو وہ آیت پڑھ کر آخر میں موت آتی ہے ممبر کے اوپر۔ کتنی اچھی عاقبت ہے، کتنا اچھا انجام ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انجام کو سنبھالنے کا حکم دیتے ہیں، عاقبت کو سنبھالو۔ آج بندہ مسلمان ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایسا دور آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے، فتنوں کے موجیں اٹھیں گے، پہاڑوں کے برابر فتنے ہوں گے، لیکن مسلمان بے بس ہو جائے گا، لیکن آپ نے پھر بھی مقابلہ کرنا۔ مسلمان ہوتا وہ ہے جو آزمائشوں سے مقابلہ کرتا ہے، مسلمان ہوتا وہ ہے جو صبر کا پہاڑ بن کر اللہ کے سامنے سجدریز ہوتا ہے، شیطان اور چاہتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ مسلمان تو وہی ہوتا ہے، خوشیوں میں صبر، شکر کرنے والا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صبر کرنے والا، یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان کی صفت۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر نہ مرو اے ایمان والو، نہ مرو، مگر کس حالت میں؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایسی صورتحال میں تمہارے اوپر موت آنی چاہیے کہ تم بالکل تابعدار ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں نے مثال دی ہوئی تھی، کڑی حالت میں موت آ جائے، یقین مانو میرے چاچو فوت ہو گئے 4-5 سال پہلے، سجدے کی حالت میں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے پڑھایا اس نے، علم کے میدان میں اس نے نکالا، اسکول پڑھتا میں 7ویں میں، لیکن اس نے نکال دیا۔ اسکول سے کیا پڑھتے ہیں ہم غریب لوگ، علم کرو تاکہ ذخیرہ آخرت بن جائے۔ تو سجدے کی حالت میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، موت آ گئی۔ میں بہت سن کر بہت خوش ہو گیا کہ عاقبت ایسے ہو، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہیں، رکوع حالت میں ہیں، قیام حالت میں ہیں، یا تشہد حالت میں ہیں، یا سجدے کی حالت میں ہیں، یقین مانو آپ کے پسماندہ جو رہنے والی نسل ہے سب فخر کریں گے اس موت کے اوپر، کہ نہیں؟ اس طرح ہے نا، اس کی اولاد اس موت، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی عاقبت کو دیکھ کر، اس کا باپ کا انجام کو دیکھ کر، نماز کی حالت میں موت آنے والی جو موت ہے اس کو ان کو بہت ہی اچھی لگتی، کہ نہیں لگتی؟ عاقبت بہت اچھی چیز ہے، اچھی عاقبت اچھی چیز ہے، اچھی عاقبت۔ اس آیت میں عاقبت کو سنبھالنے کا حکم ہے، ظاہر کو باطن کو ایک بناؤ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، پھر کیا بنے گا؟ رب کی غیبی مدد آپ کے ساتھ یقینی شامل حال ہوگی ہر وقت۔ نہ شیطان تیرا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ تیرے جسم کے اندر رہنے والا ایک انسان کا دشمن اندر ہے، اس کو کہتے ہیں دل کی چاہت، نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورۃ یوسف کی آیت ہے نا، سورۃ یوسف کی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء،
بے شک نفس جو ہے انسان کو برائی کا حکم دیتی، برائی کی طرف انسان کو، یہ جان جو ہے انسان کی، چاہت جو ہے انسان کی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ نفس انسان کے اندر ہے، اور یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ازلی آدم اور حوا علیہ السلام کو، جنت پر رہنے والے، وہ اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھنے والے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، کوئی مشکل سامنے نہیں، کوئی مصیبت سامنے نہیں، کوئی آزمائش سامنے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا اتنا بڑا جنت، اتنی بڑی جنت ہے، اتنا بڑا باغ ہے، کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، پانی دیکھ لو، شراب دیکھ، ہر چیز ہے، لیکن ایک چیز سے منع کیا، ایک چیز، 2 3 4 5 10 سے نہیں، ایک چیز، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ سیر بھی کرو جو بھی کرنے کرو، لیکن ایک درخت کا بتا دیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کے پاس جاؤ گے عاقبت بگڑ جائے گی، اس کے پاس جانے میں عاقبت کا خطرہ ہے، اور بتا بھی دیا سورۃ بقرہ میں شروع میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، قریب نہ جانا اس درخت کے، تمہارا عاقبت کیا بن جائے گا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بن جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ظالموں میں سے کیا مانا؟ اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ کتنی اچھی زندگی تھی، خوشی کی، باغ میں، جنت میں، ہر چیز، ہر نعمت اللہ کے پاس، اللہ کے قریب، اوپر جنتوں میں، تو رب کی آزمائش میں فیل ہو گئی، شیطان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورۃ اعراف، شیطان نے قسم اٹھائی۔ آپ یہ سمجھیں گے آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کے پھر شیطان سے دھوکہ کھایا، تو بات تو صحیح ہے، لیکن ایک بات اور سن لو، ذہن میں رکھ لو، تاریخ انسان اس کے سامنے عاجز ہے۔ دیکھ لو، انسان کے سامنے سب سے پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہے نا، دوسرے نمبر پر حوا، لیکن تاریخی انسان میں سب سے پہلی قسم جھوٹی اٹھائی تو شیطان نے اٹھائی، تو انسان دھوکہ نہ کھاتا تو پھر کیا کرتا؟ کیا نہیں؟ تو انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کوئی اللہ کا نام لے گا مجھے قسم اٹھا کر دھوکہ دے گا، یہ پہلی جھوٹی قسم تھی۔ تو آج ہم 100 لوگوں سے روزانہ دھوکہ کھاتے ہیں ان قسموں کے ذریعے سے۔ ایک چیز 10 روپے کی ہوتی ہے، وہ 50 100 کے بیچ دیتے ہیں، قسم اللہ کی قسم یہ میں نے 100 کی ہے، کہ نہیں؟ بازار اسی طرح چلتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو روزانہ دھوکہ کھا رہے ہیں لوگوں کی قسموں سے، اس لیے تو نبی نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچا یا کاروبار کیا، محقت برکتہما، لینے والا دھوکہ دے رہا ہے، دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، قسمیں اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، محقت برکتہما، ان دونوں کے کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ باطن گندا ہے، اندر اخلاص نہیں ہے۔ باطن صحیح ہو وہ جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے؟ انسان اندرونی لحاظ سے صحیح ہو، صاف ہو، وہ جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اس آیت میں ان 2 چیزوں کی نصیحت دیتے ہیں، باطن کو، ظاہر کو سنبھالتے رہو، کامل مومن بنتے رہو، موت نہ آئے، اگر آئے گی تو اس وقت آ جائے، اندرونی بیرونی تمہاری صورتحال اللہ کے سامنے بالکل انسان کامل کی مثالی انسان بن کے موت آپ کو آنا چاہیے۔ آپ دیکھ لو، میں نے ایک مثال دی ہوئی تھی، برتن گندا ہو، صاف چیز ڈالو وہ بھی گندا، پانی ڈالو وہ بھی گندا، شہد ڈالو وہ بھی گندا، کوئی بھی چیز استعمال کی چیز ڈالو وہ بھی گندا، سالن ڈالو وہ بھی گندا۔ کیوں؟ برتن گندا ہے۔ دل کی مثال برتن کی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، عقیدہ غلط ہے، شرکیہ ہے، کفریہ ہے، منافقت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اخلاص نہیں، نماز برباد، زکوٰۃ برباد، روزے برباد، ہمارے اعتکاف کتنے اہم اعمال ہیں۔ اللہ کے گھر میں 1 منٹ کے لیے بیٹھنا اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قسم قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا 1 منٹ۔ حدیث بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن انسان 1 روپے صدقہ دیں اخلاص کے ساتھ، ایک نیک عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، یہاں تک حتی یکون مثل الجبل، یہ الفاظ اس حدیث کے ہیں، یہاں تک یہ چھوٹا سا عمل
پہاڑ کی طرف بن جاتا ہے۔ عمل تو کیا چھوٹا، لیکن قیامت کے دن میدان حساب میں جب آپ نے حساب کتاب کے میدان میں اللہ کے سامنے کرا ہونا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اس وقت آپ کو اس چھوٹے عمل کا بدلہ پہاڑوں کے برابر دینا ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ عمل کہاں سے ملے گا، اتنا بڑا عمل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ ایسا علم ڈال دیں گے کہ اس کے سارے کچھ آٹومیٹک جمع ہو جائیں گے۔ فلانی عمل تھا، میں نے کیا ہوا تھا، اللہ نے بڑھا دیا۔ آج دنیا والا علم بھی اتنا تیز ہو گیا نا انسانوں کا، کہ کمپیوٹر کس نے بنائے، چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے انسان کی عقل میں ڈال دیے، انسان کو شعور اور عقل اور سمجھ دیے، انسان بنا رہے، کیا کچھ نہیں بنایا انسان۔ تو قیامت کے اندر انسان کو جو علم دیا جائے گا، اس علم کے ساتھ ایک منٹ میں ساری زندگی کی جو میموری ہے اس کو سامنے کر دیں گے۔ ایک منٹ کے اندر مطالعہ کرے اپنی پوری زندگی۔ تو دیکھ لیا، اخلاص ہو، باطن ٹھیک ہو، ظاہر ٹھیک ہو، وہ کیا ہے؟ انسان کامل ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پکار کے کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ کیا مانا؟ آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے لیکن شیطان آگے سامنے آیا تو پھر جائے گا نا، چھوڑو ذرا، ادھر گاہک کھڑا ہے، دکان بند ہو جائے گی تو پھر گاہک چلے جائیں گے۔ کوئی دکاندار ہے، اس کو یہ دھوکہ دے گا، ڈرائیور ہے تو چلو 2 منٹ بعد میں رکیں گے، نماز پھر پڑھیں گے، خیر شیطان بس پھنسے ڈالتے ہیں نا۔ تو کوئی زمیندار ہے، کوئی کام کرنے والا بندہ ہے، نوکر ہے، ان کو وساوس مختلف طریقے سے شیطان کے پاس ہر قسم کے چال ہیں، بندے کے مطابق وہ چال بناتا رہتا ہے۔ لیکن وہ بندہ ہو اللہ کا، بندہ کیا مانا؟ اللہ کا بندہ ہو، اس کے سامنے چال نہیں چل جائے۔ وہ دروازہ بند کرے گا، گاڑی کو روکے گا اور اترے گا، نماز پڑھنے جائے گا، شیطان کہے گا میں تو ایک سجدے سے انکار کر کے کافر اور مرلون بن گیا، یہ تو صبح شام سجدے لگاتا جا رہا ہے۔ وہ وہاں جا کے روئے گا، انسان کو دیکھ کر شیطان روئے گا۔ وہ شیطان قسم اٹھا کر کہتا تھا، وہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن اس انسان کو دیکھ کر شیطان رو لے گا، رونے پہ آئے گا، میں ایک سجدہ نہیں کر سکا، لیکن یہ صبح شام رات دن گرمی سردی مسائل مشکلات مصیبتوں کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ لگا رہے، سجدے پہ سجدہ لگا رہے، تھکتا ہی نہیں ہے۔ میں لگا رہتا ہوں صبح شام رات دن، ہر قسم مساوی سے سامنے ڈال دیتا ہوں دلوں میں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ مقابلہ کے کامیاب نکلتا ہے۔ شیطان کو رلانا ہے تو اس آیت پر ہم نے عمل کرنا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب دوسری مثال اٹھاؤ، دوسری مثال ظاہر والی، برتن صاف ہے، برتن، پہلی مثال کون سی تھی؟ برتن گندا تھا، اندر گندا ہے، اخلاص نہیں، ظاہر اعمال بھی برباد ہو جائیں گے گندگی کی وجہ سے، اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ دل کو صاف کرنا نہایت ضروری عمل ہے۔ تو اب اس کی مثال میں نے برتن کے ساتھ دی ہے تمہاری سمجھ کے لیے۔ دوسری مثال ظاہر کی مثال دیں گے ابھی، دیکھو برتن صاف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہم برتن میں ڈالیں گے وہ گندا ہے، کیا خیال ہے؟ جو چیز ہم برتن میں ڈالیں گے وہ برتن صاف رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جسم کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ظاہری جسم نہیں ہے، یہ ظاہری جسم، آنکھ، کان، ناک، پاؤں، ہاتھ، سارا جسم سر سے پاؤں تک اندر کی طرح اس کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے اندر اسی کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق ڈرنے کے ساتھ، اس سے وہ لائق ہے اس بات کا، ڈریں اس اللہ سے، حق ڈرنے کے ساتھ اسے ڈریں۔ ڈرنا کیا مانا؟ اس جسم کو آپ نے ایسا صاف رکھنا ہے کہ اندر اور باہر، اندرونی بیرونی صورتحال ایک بن جائے، انسانی کامل بن جائے۔ اس کو کیسے صاف رکھنا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، غلط استعمال نہ ہو، زبان کی حفاظت کریں، غلط استعمال نہ ہو، کانوں کی حفاظت کریں، غلط استعمال نہ ہو، باقی جسم کی حفاظت کریں، غلط استعمال نہ ہو۔ ہر ایک کے بارے میں علیحدہ علیحدہ حدیث ہے، زبان کے بارے میں علیحدہ حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن رہ نہیں سکتا من لا یأمن بوائقہ،
جس کی زبان کے شروں سے پڑوس کے لوگ سکون میں نہیں، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ مطلب کیا ہوا؟ زبان غلط چل رہی ہے، زبان سے کسی کو تکلیف ہے، وہ مومن نہیں۔ کون کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو چیزوں کی ذمہ داری اٹھائے گا ان کی حفاظت کرے گا، میں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے۔ تو یہ میں نے مثالیں دی، صرف مثال میں نہیں دی۔ تو جسم کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے، اس کی بھی اتنی شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، اس کا جسم کا اور اس کی حفاظت، دل اور اس کی حفاظت اندرونی بیرونی دونوں صاف رکھنا ضروری ہے۔ عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے، عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے، عمل تب صالح بن جائے گا اندرونی حالت بیرونی حالت ایک ہو جائے، مانا دونوں ستھرا اور صاف ہو جائیں، تمہارا جو کیا ہوا عمل ہے وہ جوہر بن جائے گا۔ دیکھ لیا، نمازی جو اخلاص سے پڑھتا ہے نا، اس کو اپنی نماز کی قدر ہے، اس لیے وہ اخلاص سے پڑھتا بھی ہے۔ لیکن جس کے پاس نماز کی قدر نہیں، وہ اس کے اندر اخلاص ہوتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے رواجی نماز پڑھتا ہے، اس لیے وہ نماز شرعی لحاظ سے عمل صالح نہیں کہلایا جاتا۔ ہو جس کے اندر اخلاص ہو اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر بھی صاف، باطن بھی صاف، اور وہ عمل بھی صاف ہے۔ کیسے صاف ہے؟ میں نے مثال دی آپ کو، دیکھ لو۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ حکیم الامت تھے نا، ڈاکٹر تھے، سمجھانے میں نبی علیہ السلام کے حدیث میں بہت مثالیں ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بندہ مسافر ہے اور ایسی صورتحال بنی ہے، اس کے سامنے اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سفر کے لیے خرچہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ یمد یدیہ الی السماء یقول یا ربی یا ربی، ہاتھوں کو پھیلا کر اٹھا کر آسمان کی طرف زبان نکال کر کہ یا رب، اے میرے رب، اے میرا رب، دعا کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو بھی اٹھا کر پکارتا کس کو ہے؟ جو رب کو پکارے، رب قبول نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ رب تو کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، لیکن جو رب کو پکارتا بھی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ اندرونی بیرونی نہ جسم صاف ہے نہ اخلاص ہے۔ مثال اس حدیث کے اندر ذکر ہے، قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، خوراک حرام، پینے والا حرام، لباس پہننے والا حرام، خون حرام کا چلتا ہے اور اس کی زندگی پوری حرام کے اوپر ہے، دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ تو کہا اس نے کیا تھا؟ یا ربی۔ تو ہم رکوع میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ہمارا کھانا پینا لباس حرام ہو، ہمارا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ قبول ہو جائے گا؟ الحمدللہ پڑھنا قبول ہو جائے گا؟ تو سجدہ لگانا سجدہ قبول ہو جائے گا؟ رکوع قبول، قیام کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اندرونی بیرونی دونوں کو صاف رکھنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ حکم دیتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کا تعلق ظاہر سے ہے اس کو بھی چھوڑ دو، گناہ کا تعلق باطن سے ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ مطلب کیا؟ ظاہری گناہ ہے اس سے بھی بچو، جان بچاؤ، اور باطنی گناہ ہے اس سے بھی جان بچاؤ۔ غلط ارادہ نہ کرو، غلط نیت نہ کرو، منافقت نہ کرو، اور شرک سے بچو، اور منافقت سے بچو، اور بری نیتوں سے بچو، بری سوچوں سے بچو۔ تو ظاہر کو بھی بچاؤ، جسم کو۔ تو پھر جو بھی عمل بندہ کرے گا نا، اس عمل کی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے نا، آپ کا عمل ہوگا، بدلہ اس کی قیمت رب العالمین عطا کریں گے۔ وعدہ اس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ ایک عمل آپ کا ہے،
آپ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، سمجھا گئے؟ قیمت اللہ نے ادا کرنی ہے۔ جب قیمت ادا کرنے والا رب العالمین ہے، عمل کرنے والا آپ ہیں، اس زمین کے اوپر مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مشکلاتوں کے درمیان کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رب العالمین کو پکار رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو وہ اعلیٰ ذات، اعلیٰ مانا بلند، وہ اعلیٰ ذات غیرت میں آئے گا جو توفیق دی ہے، مزید آپ کو توفیق عطا کرے۔ کبھی شیطان نہیں، شیطان کی نسل بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، فتنے کا دور آنے والا ہے، فتنے کا دور آنے والا ہے۔ میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام کو کافر ہوگا آزمائش کی وجہ سے، لیکن شام کو مومن ہوگا لیکن صبح کافر ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے اندر کافی ہیں، ایک مثال میں دوں۔ صبح تو نماز پڑھی اس نے اخلاص کے ساتھ، لیکن شام کو نماز پروائی نہیں۔ 5 وقت کی نماز بہت کم ہے نا؟ کہ ہے نا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اخلاص کے ساتھ بہت کم ہے، لیکن انہیں کی وجہ سے باقی دنیا بھی زندہ ہے، ورنہ یہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے بھی ہیں، میں نے پہلے کہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا فتنوں کا دور آنے والا ہے، لیکن دو چیزیں میں چھوڑ کے جاؤں گا، ان سارے فتنوں سے تم مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہیں کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں انسی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی چاہت آپ کے دل کے اندر جو ہے بسنے والی چاہت، نفس، وہ بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نسخہ ہے، نسخہ۔ ڈاکٹر کے پاس جائے نسخہ دیتے ہیں نا، یہ نسخہ لے لو، اس کے مطابق دوائی لے لو، عمل کرو، کھاؤ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ نسخہ چھوڑ کر گئے نبی علیہ السلام۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے قرآن، دوسرا کیا ہے؟ وہ سنتی، میری سنت۔ مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر 100% عمل کرنے والا بندہ عمل کیسے کرے گا؟ وہ سنتی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ قرآن کے اوپر عمل طریقہ رسول کا ہوگا۔ یہ قرآن و سنت مل گئے دونوں اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا، رہتی دنیا تک آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اسی حدیث کے لفظ۔ ہرگز لن لفظ جو ہے گرامر کے لحاظ سے عربی میں اس کا معنی اردو میں بنتا ہے لن تضلوا، کیا معنی؟ اس کو کہتے ہیں تاکیدی ابدی، مستقبل کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی رہتی دنیا تک آپ کی سانس آخر تک کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ کے پاس نسخہ موجود ہے، دفاعی طاقت موجود ہے، اخلاص موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ ٹائم زیادہ ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ آیت کی طرف آتا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتنی محبت اور پیار کی آواز ہے۔ تو باپ بیٹے کو آواز دیتا ہے، ہاں اے میرا بیٹا، کتنا پیار ہے اس میں، ہے نا؟ تو اللہ اپنے بندوں کو، اللہ کے بندہ کوئی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے بندے تو ہیں، وہ اپنے بندوں کو کیا کیسے پکارتا ہے؟ اے ایمان والے، مجھے ماننے والے، میرے دین کو ماننے والے، میرے سامنے سجدہ لگانے والے، قیام رکوع کرنے والے، میری کتاب کو پڑھنے والے، مجھے یاد کرنے والے، مومن اس کو دیں۔ اے میرے بندے مومن، یاد رکھنا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ خزانہ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں، یہ خزانہ ہے، خزانہ، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کو سنبھال کے رہنا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور مرنا نہیں اس وقت تک، مطلب کیا؟ موت نہ آئے آپ کے اوپر، الا مگر وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان حالت میں ہو، مومن حالت میں ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کی اندرونی بیرونی دونوں، جسمانی ظاہری، اندر دل کے اعمال جو ہیں، مانا اندرونی بیرونی دونوں صاف ہوں، پھر جا کر آپ مومن بنتے ہیں۔ تو مومن کامل، انسان بنتے ہیں تو انسان کامل، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی پڑھ کر بات کو ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، مجھے قریب نہیں آتا میرا بندہ الا مما افترضت علیہ، مگر ان اعمال کے ذریعے سے میرے پاس مجھے قریب آتا ہے میرا بندہ۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ جو میں نے فرض کر دیے ہیں، جو میں نے فرض کر دیے ہیں۔
وہ نماز زکات روزہ وغیرہ، ان کے ذریعے سے مجھے بہت قریب آ جاتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ یہاں تک یہ نوافل کا بھی انتظام کرتا ہے، نوافل، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی عمرہ حج اور تلاوت وغیرہ وغیرہ، تو یہاں تک یہ میرے قریب آ جاتے ہیں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے، یہ نہیں ہے رب العالمین کی محبت حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کو خوش کر کے جنت لینا۔ جنت تب ملے گی جب رب خوش ہو جائے، کامیابی تب ملے گی جب رب خوش ہو جائے۔ رب العالمین کی طرف سے شفاعت کبریٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے حق میں شفاعت تب ملے گی جب رب خوش ہو جائے۔ یہ سب نبی علیہ السلام کی پیروکاری کے نیچے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید سورۃ آل عمران میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، میری پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کیا بنے گا؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کریں گے۔ تم اللہ سے محبت اس کا علیحدہ درجہ ہے، لیکن اللہ کی محبت تم سے اس کی علیحدہ درجہ، فرق ہے نا۔ ایک بادشاہ کے ساتھ پیار کا محبت کا اعلان کرے، اس کا درجہ زیادہ ہے، یا ایک ریت کا بندہ ہو کر میں فلان سے محبت رکھتا ہوں، اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ جب رب کہیں میری محبت فلان سے، وہ تو بہت اونچی محبت ہے نا۔ اس لیے جب بندہ بن جاتا ہے نا، رب العالمین پھر محبتوں کا اعلان کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں فلان سے میری محبت ہے، تم بھی محبت کرو، عام فرشتوں کو اعلان کیا جاتا ہے، پھر وہ محبت لے کر زمین پہ آ جاتے ہیں۔ زمین کے اوپر جو رہنے والے مسلمان ہیں، اچھے لوگ، بزرگ لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کے دلوں میں فطرتاً بٹائی جاتی ہے محبت، وہ لوگ فطرت کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ رب کی طاقت ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے ساتھ جو میرے فرائض کی پابندی کرتا ہے، یہاں تک نوافل کا بھی وہ ادا کرنے والا ہے، یہاں تک میں احبہ، میں حتی احبہ، میں اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کرتا ہوں، محبت کرنا۔ جب میں پیار کرتا ہوں، انداز کیا ہے؟ انداز کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جسے یہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے مانگنے لگتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، مانگتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، خام ضرور بضرور میں دیتا ہوں اس کو۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے، پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اس آیت کا دیکھ لیا کتنی گہرائی ہے اس آیت میں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس کا حق ہے ڈرنے کا، نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں مرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، 5 نمازوں کو سمجھ کر پڑھنے کی، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا باللہ توفیق، واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔